आगे चलाने के लिए कौमी और इज्तिमाई तौर पर हमने एक मेहनत करनी है उसके लिए। इसीलिए एक तजवीज़ तो ये कि सिर्फ उलमाए किराम हों, तमाम मकातब फ़िक्र के हों। सो उलमाए किराम तो अव्वल दिन से कुरान और सुन्नत के हवाले से जो राय रखते हैं उसमें न कोई तरद्दुद है न कोई इबहाम है, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी, कारोबारी तबका, ताजर बरादरी, वो भी इस सेमिनार का बुनियादी हिस्सा बने और उनकी तरफ से भी एक मैसेज जाए कि ये मसला सिर्फ मजहबी लोगों का नहीं बल्कि बहैसियत मुसलमान पूरी कौम का मसला है, पाकिस्तान का मसला है और एक इस्लामी रियासत का मसला है। अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये तकरीब इस हवाले से एक काविश है और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को शुक्रगुजार होना चाहिए, इसहाक डार साहब को शुक्रगुजार होना चाहिए कि कौम ऐसे इक़दामात में किस तरह हुकूमत को सपोर्ट देने और उनको ताकतवर बनाने और उनको हिम्मत दिलाने में दिलचस्पी रखती है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, बहरहाल यहाँ जिक्र किया गया और जब स्टेट बैंक के क़याम का इफ्तिताही जलसा था और जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तकरीर का हवाला दिया जाता है कि उन्होंने मुल्क की मईशत को इस्लामी तालीमात पर मबनी रखने की बात की और मगरिब का तर्ज मईशत को इंसानियत की मुश्किलात का सबब करार दिया। सो आज हम समझते हैं कि ताख़ीर से सही लेकिन पाकिस्तान की बुनियाद और असास, स्टेट बैंक की बुनियाद और असास में इन अकाबरीन की जो आरा हैं, हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में भी और बानी पाकिस्तान के फ़िक्र की रोशनी में भी इस तरफ मुअस्सर इक़दामात के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। तो इस हवाले से हमारे मुल्क में मुश्किल ये है कि जब हम हुकूमत में आते हैं तो हुकूमत में आने का मतलब जैसे हमने मंजिल हासिल कर ली। मैं अपने सियासी ज़िंदगी के तजुर्बात की बुनियाद पर बड़े शरह सदर के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि पार्लिमानी सियासत में इक़्तिदार में आना मंजिल नहीं है, ये भी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने का एक हिस्सा हुआ करता है। हुकूमत में आप आए, अब इस वक्त का जो आपका हुकूमती असर रसूख है और वो वसाइल हैं, आप किस कदर अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ने के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जाहिर है कुछ पता नहीं अगली हुकूमत किसकी आती है, वो क्या तब्दीलियाँ लाती हैं, लेकिन कुछ पॉलिसियाँ जब आप मुअस्सर अंदाज के साथ नाफिज करते हैं वो जगह पकड़ती हैं और आइंदा हुकूमतें भी उनको तसलसल देने पर मजबूर होती हैं। हालांकि हमने देखा कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, कितने अहम कवानीन, लेकिन एक ऐसी गवर्नमेंट आती है कि जिसके नज़दीक उन पॉलिसियों का, उन कानून साजियों की कोई अहमियत नहीं होती या फिक्री तौर पर उसकी मुखालिफ होती है, वो उनको खामोश कर देती है, मुंजमद कर देती है। हम आज इसलिए बैठे हैं कि कोई फैसला अगर आता है और वो आईन और कानून और शरीयत का तकाजा है, एक मुसलमान कौम की हैसियत से हमारे एतकादात का तकाजा है, वो जुमूद और इंजमात का शिकार ना हो। उसे हमने तसलसल देना है, उसे हमने आगे बढ़ाना है। मैं तो समझता हूँ कि हमारा आईन इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है। एक पार्टी, एक फर्द हो सकता है अगर वो कहे कि अवाम की हाकिमियत, वो भला अपनी बात करे, लेकिन मेरी रियासत क्या कहती है, रियासत की ज़बान मेरा आईन है और आईन कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन की हाकिमियत होगी। लिहाजा
ہم ریاست کی زبان میں بات کریں گے، ہم کسی پارٹی یا گروہ کی زبان میں بات نہیں کریں گے۔ ہمارے لیے ریاست کی زبان حجت ہے، ہمارے لیے آئین کی زبان حجت ہے۔ اور جب میرا آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا، تو پھر یہ پاکستان کے آئین کے بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہے، اور پاکستان کے آئین کا جو بیسک سٹرکچر ہے، اگر اس کا ایک پلر بھی گرتا ہے تو پورا آئین گر جاتا ہے، اور آپ از سر نو ایک آئین ساز اسمبلی بنانے پر مجبور ہوں گے تاکہ وہ نئے سرے سے پاکستان کا آئین بنائے جائے۔ ہم اس حد تک اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ پھر ہمارا آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا، اور یہ کہ تمام قوانین قرآن و سنت کے تابع ہوں گے۔ سو فائنینشل بل جب ہر سال ہم پاس کرتے ہیں، 73 کے آئین کے بن جانے کے بعد سارے آئین ہمارے سود پر مبنی ہوتے ہیں، سارے بجٹ سود پہ مبنی ہوتے ہیں، سارے ہمارے فائنینشل بل سود پہ مبنی ہوتے ہیں، اور یہ بہت بڑی وائلیشن ہے اپنے ملک کے آئین کی اور اس کے نظریے کی اور اس کے عقیدے کی۔ اب ہم ٹریک پہ آئے ہیں، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آگے بڑھیں مؤثر اقدامات کے ساتھ۔ آپ کا یہ اجتماع ان مؤثر اقدامات کے لیے رہنمائی کرنے کو ہے، اس کے لیے تجاویز دینے کو ہے، اور جہاں اس اسٹیج پر جو قراردادیں پیش ہوئی ہیں اور جو گفتگو ہوئی ہے وہ انشاءاللہ حکومت کے لیے رہنمائی کا کام دیں گی۔ مجھے بار بار اشارہ کیا جاتا ہے آپ حکومت میں ہیں، ان سب کو تجربہ ہے، اور میری بھی جو 35-40 سالہ سیاسی تجربہ ہے، حکومت میں ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ میری پارٹی نے یا میں نے اپنے نظریے کو تحلیل کر دیا ہے۔ ہم حکومت پہ رہتے ہوئے اگر کوئی نظریاتی مسئلہ آتا ہے، اپنی حکومت کے ساتھ بگڑ جاتے ہیں اور ان کو مجبور کرتے ہیں کہ نہیں، آپ کا یہ اقدام اگر غلط ہے تو اصلاح کی طرف آنا چاہیے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ ہمارے وزیر خزانہ ایک طویل عرصہ ملک سے باہر رہے ہیں، جلا وطنی کی زندگی گزاری ہے، اور آپ یقین جانیے کہ جب ہماری ملک کی معیشت زمین بوس ہو گئی تھی اور ہم بلیک لسٹ ہونے کے کنارے کھڑے تھے، دیوالیہ ہونے کے کنارے کھڑے تھے، تو یہ وہ پہلا شخص ہے جس کے بارے میں میری یہ سوچ ہو گئی کہ پہلی بار ریاست کو ایک بندے کی ضرورت پڑ گئی، اور ریاست کو انتظامات کرنے پڑے کہ اسحاق ڈار صاحب آئیں اور ملک کی معیشت کو سنبھالیں۔ اور جو ہی وہ تشریف لائے، ایئرپورٹ پر اترے، یکدم سے پتہ نہیں 12-15 روپے ڈالر گر گیا۔ ڈالر ایسا گھبرایا ان سے کہ یکدم اس کو چولے ہل گئی۔ ہمارا جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ اوپر کو اٹھا، لیکن بہرحال ایک ایسی دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ اس دلدل سے نکلنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جہاں 22-25 ارب ڈالر کا ہمارا ریزرو تھا، آج ہم سوچتے ہیں کہ اگلے 2 مہینوں میں ہم تنخواہیں کیسے دیں گے۔ اس ساری مشکل میں کچھ مثبت اقدامات جس کا یقیناً ذکر جناب وزیر خزانہ کریں گے کہ ہم گرے لسٹ کے آخری کنارے پر تھے اور بلیک لسٹ کے کنارے پہنچ چکے تھے، وہاں سے ہم واپس وائٹ لسٹ پہ آنے میں کامیاب ہو گئے، اور پاکستان اس وقت دنیا کی وائٹ لسٹ کے اسٹیٹس میں شمار ہونے لگا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ایک مثبت اشارات ہیں۔ میں معیشت کا ماہر تو نہیں ہوں اور نہیں اس حوالے سے میں کوئی دعویٰ رکھتا ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ متمدن دنیا میں ریاستوں کی بقا کا مدار معیشت پر ہوتا ہے، دفاعی قوت ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ ہاں، جب قبائلی زمانے تھے تو دفاعی قوت وہ پہلی حیثیت رکھتی تھی، معاشی قوت ثانوی حیثیت رکھتی تھی۔ امن ہو اور معیشت ہو
یہ دو بنیادی چیزیں ہیں ریاست کے ذمہ داریوں میں سے۔ قرآن کریم نے مملکتی اور ریاستی زندگی میں دو ہی باتوں کا ذکر کیا ہے، ایک امن اور ایک معیشت۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ جب آبادیوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دو مصیبتوں میں مبتلا کر دیا، خوف اور بدامنی اور بھوک اور افلاس میں۔ آج ہم انہی دو چیزوں سے گزر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے مستقبل کو سنوارنا ہے، انسانی حقوق کا تحفظ، امن و عاشتی اور خوشحال معیشت، یہ دو ہمارے گولز ہیں جسے ہم نے اچیو کرنا ہے اور اس کے لیے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ میں مولانا مفتی محمد تقی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس حوالے سے انہوں نے قائدانہ کردار ادا کیا، اور میں ایک طویل زمانے سے ان کے ساتھ وابستہ ہوں۔ جب سرکار کے ماحول میں ہمیں کوئی سود سے پاک معیشت نہیں مل رہی تھی اور ہمارے بینکوں کا نظام سود سے اٹا ہوا تھا، تو آپ ہی نے پرائیویٹ سیکٹر میں اسلامی بینکاری کا آغاز کیا تھا۔ اور یہ کہ ہم سرکار پر کیوں انحصار کریں، ہم ایک پرائیویٹ سیکٹر میں بھی تو ایک ایسا نظام پبلک کو دے سکتے ہیں کہ جہاں لوگ پیسہ رکھیں، قرضے لیں اور قرضے واپس کریں اور بغیر سود کے کریں اور بغیر سود کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کاروبار کریں۔ تو یہ ایک اچھی کاوش تھی جو آج ایک نئی سٹیج پر پہنچی ہے، اور اس سے آگے ہم نے اب اس کو بڑھانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیابی نصیب فرمائے۔